بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات اللهم صل على قرآن مجید کے سورہ البقرہ کی آیت کریمہ جو جناب آدم کے سلسلے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اور جناب آدم کی اہمیت اور منزلت اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ جناب آدم اس دنیا کی نقطۂ نظر سے اس زمین پہ سب سے پہلے آنے والے انسان کا نام آدم، اور آپ اور ہم جو آدمی کہے جاتے ہیں وہ اسی نسبت سے کہے جاتے ہیں، یعنی فرزندان آدم ہیں، اولاد آدم ہیں، اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت گھر کی طرف پہنچتی ہے، جسے جارچے کا رہنے والا جارچوی ہے، یعنی فرزند جارچا جو ہے وہ جارچوی ہے، اسی طرح سے فرزند آدم جو ہے اسے آدمی کہا گیا۔ ایک بات یہ اچھا، جب فرزند آدم کو آدمی کہا گیا پھر انسان کیوں کہا گیا ہے، یہ بھی ایک ہے، تھوڑا یہ پھر انشاءاللہ کبھی ہم کریں گے، کیونکہ محرم مجلس میں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ بات دراصل یہ کرنا ہے کہ جو سب سے پہلا انسان اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ظاہری طور پر اس دنیا میں جو پہلے انسان ہیں، پہلے آدمی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انہیں جو بھیجا ہے پروردگار نے کیا کہہ کر کے بھیجا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بزم ملوکیت میں، بزم معصومین میں، بزم ملائکہ میں پروردگار نے ایک اعلان فرمایا کہ دیکھو ہم زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والے ہیں یا بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پہ خلیفہ بھیج رہے ہیں، یعنی یہ سب سے پہلے آنے والا انسان جو پروردگار نے بھیجا بحیثیت آدمی نہیں بھیجا، بلکہ انہیں ہادی بنا کر کے بھیجا۔ ابھی دنیا میں ہدایت پانے کے لیے آدمیوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ ہادی کو بھیج رہا ہے۔ اللہ سے سوال کوئی بھی کر سکتا ہے اس بات کا کہ پروردگار جب ہدایت پانے والے ہی نہیں ہیں تو پھر یہ ہادی بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ہادی کیوں بھیج رہا ہے؟ پہلے دو چار ایسے بھیجے ہوتے جنہیں یہ ہدایت دیتے، یہ یہاں آ کر کے کریں گے کیا؟ ابھی ہدایت پانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہدایت پانے والوں کو بعد میں انہی کی پشت سے پیدا کرے گا، انہی کی نسل میں پیدا کرے گا۔ تو پہلے تجھے ہدایت پانے والے بھیجنے چاہیے، نہ کہ ہدایت کرنے والا۔ جب نہیں کہ آواز قدرت آئے کہ اگر ہم پہلے ہدایت پانے والوں کو بھیجتے تو انہیں شکوہ ہو سکتا تھا کہ ہم ہدایت کس سے پاتے، کوئی ہادی نہ تھا۔ لہٰذا ہدایت کا اتنا خوبصورت اور بہترین انتظام اللہ نے کیا کہ پہلے ہدایت کرنے کے لیے ہادی کو بھیجا اور بعد میں اس کے امتیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ دنیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ دنیا، ایک پل کے لیے بھی دنیا بغیر ہادی کے خالی نہیں رہی۔ اللہ نے پہلے انتظام ہادی کا کیا ہے، تو کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم اس دنیا سے وصال کر جائیں اور کسی ہادی کا انتظام کر کے نہ جائیں؟ ایک سلوات پڑھیے محمد سب سے زیادہ جو آج کل بحثیں ہوتی وہ اسی بات کی ہوتی کہ سرکار یہ حق امت کو دے گئے تھے کہ میرے بعد جس کو چاہو اپنا ہادی بنا لینا، لہذا امت کو یہ حق تھا۔ اللہ کی سنت میں تبدیلی آتی نہیں ہے، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے ہادی کا ہونا ضروری ہے،
بعد میں ہدایت پانے والے. یہ کیسی تبدیلی آ گئی کہ اللہ کے رسول چلے جائیں اور امت کو بے بہار چھوڑ کے چل دیں اور کہیں جس کو تم چاہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ میں اس ہادی کا اعلان ضرور فرمایا تھا کہ جس کو اللہ ہادی بنا چکا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. ایک لمحے کے لیے بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا جا سکتا. چاہے جائے کہ 72 گھنٹے، چاہے جائے کہ 3 دن 4 دن میٹنگیں چلتی رہیں، جھگڑے بھی ہو گئے، ہادی کا انتخاب. اچھا اللہ کے یہاں دستور بدلے گا نہیں. پہلے ہادی کا انتخاب اللہ نے جو کیا ہے کس طرح کیا ہے؟ کسی الیکشن کے ذریعے نہیں ہوا. اگر اللہ الیکشن کرنے لگتا، دیکھیے خلیفہ بننے کی تمنا فرشتوں کو بھی تھی. جب اللہ نے کہا میں زمین کو خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ پروردگار ایسے کو پیدا کرے گا، ایسے کو بھیج رہا ہے جو زمین کو پورے نہیں برپا کرے گا. اچھا یہی تک نہیں روکا بلکہ کہا ہم میں سے کسی کو. تو اللہ کہتا کہ اچھا چلو الیکشن کر لیتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے اگر الیکشن ہوتا آدم اور فرشتوں کے درمیان تو فرشتوں کا کینڈیڈیٹ جیتتا یا اللہ کا کینڈیڈیٹ؟ بھائی اللہ کا کینڈیڈیٹ ہے آدم، اللہ کی ایک ووٹ. اور سردار ملائکہ جب کھڑے ہوتے مقابلے پہ تو جیتتا کون؟ فرشتہ جیتا، جبرائیل جیتا آدم سے. تو اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے انتخابات کا طریقہ جو ہے یہ ووٹنگ کا نہیں رکھیں گے. اس لیے اگر ووٹنگ رکھ دی تو ہر کس و ناکس کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے. لہذا خلافت کا معیار اللہ نے کیا رکھا؟ اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. میرے معبود جب تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، فرشتے نہیں جانتے، تو پھر سے پوچھ ہی کیوں رہا ہے؟ ان سے مشورہ کیسا؟ ان سے ذکر کے وقت تجھے پیدا کرنا ہے خلیفہ بھیج دے. کہا کہ نہیں ہم زبردستی تھوپنا نہیں چاہتے، تھوپنا بھی نہیں چاہ رہے ہم. لہٰذا پہلے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایسا بھیج رہے ہیں. لہٰذا ان کا گمان ناقص ملائکہ کا یہ ہے کہ شاید ووٹنگ کے ذریعے ہمیں بنا دیں. اس گمان ناقص کو پروردگار نے روز اول توڑ دیا. کہا کہ ہمارا جو خلیفہ ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے کون اس کے منصب کے حقدار ہو سکتا ہے. ملائکہ ایک طرف اور ایک طرف آدم علیہ السلام. اللہ نے کہا کہ تم میں سے جس ملائکہ کو جس ملک کو تم چاہتے ہو تیار کرو. کون تیار ہوتا ہے؟ امتحان ہوگا کس کا؟ آدم کا اور فرشتے کا. کس کے لیے؟ خلیفہ بننے کے لیے. پھر تیار کیے گئے. حضرت جبرائیل تیار ہوئے کے ساتھ یہ ہماری طرف سے عالم ہوں گے جن کا امتحان ہوگا. چونکہ خلافت ملنی ہے زمین کی، زمین کی خلافت ملنا ہے علم کے سلسلے سے، ووٹنگ سے نہیں مل رہی ہے، کسی وصیت سے نہیں مل رہی ہے، شورا کے ذریعے نہیں مل رہی ہے خلافت، بلکہ خلافت کا منصب جو ہے وہ علم کی بنا پر ہوگا. اب لہٰذا جب علم کی بات آئی تو پروردگار نے کہا کہ دیکھو یہ 5 اسماء ہیں، 5 انوار، 5 نور ہیں، 5 نام ہیں. ان نور اور ناموں کو آپس میں یہ بتاؤ کہ کون سا نام کس نور کا ہے. صفحہ ملائکہ کھڑی ہوئی ہے، امتحان ہو رہا ہے خلیفہ بننے کے لیے. امتحان اتنا آسان اور ہلکا کہ صرف ایک طرف 5 شخصیت ہیں، ایک طرف 5 نام ہیں کہ لہٰذا یہ طے کرو کہ کون سا نام کس نور کا ہے. تو تمام ملائکہ نے، میں جبرائیل کھڑے کیے گئے تھے، کہا کہ پروردگار ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں علم دے چکا ہے. ایک صلوات میں محمد والے ہم فقط اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں بتا چکا ہے. اچھا یہ اگر یہ مان لیا جائے کہ آدم کو زیادہ بتایا فرشتوں کو کم بتایا تو یہ عدل الہی کے خلاف ہے. مثلا میں آپ کے دارچہ میں مکتب امامیہ امامت الایمان کا مدرس ہوں اور 2 بچوں کا میں امتحان لینے لگوں مانیٹر بنانے کے لیے، ذمہ دار بنانے کے لیے، تو کیا ایسا ہوگا کہ ایک کو کچھ زیادہ تعلیم دوں اور ایک کو کم؟ یہ تو ناانصافی ہوگی نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مقابلے کے لیے ایک اطفال کلاس اور ایک پنجم کلاس کا کھڑا کیا جائے. مقابلے کے لیے ضروری ہے مدرس و ذمہ داری ہے، عدالت کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں ہم مرتبہ ہونے چاہیے، دونوں پہ تعلیم برابر ہونی چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے علم دونوں کو برابر دیا تھا. پروردگار نے علم دونوں کو برابر دیا، اسی لیے علم کا امتحان ہو رہا ہے. مگر ملائکہ نے کہا کہ پروردگار ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں بتا چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ میں پروردگار نے وہ صلاحیت نہیں دی تھی کہ بس اتنی ہی صلاحیت ہے جتنا تو بتائے گا ہم اتنا جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے. بس آدم کھڑے ہوئے پروردگار جتنا تو نے بتایا میں وہ بھی جانتا ہوں. اور لہذا جو انسان کی اہم کیفیت ہے ریسرچ کرنی، کھوج کرنی، میں وہ بھی جانتا ہوں. یہ وہیں سے تو طاقت ہے. ورنہ آپ کہ ایک سوال ہے آپ سے، جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟
فرض یہی ہے نا کہ جانور جسے آپ سب سے بدترین جانور سمجھتے ہیں، جسے گدھا بولتے ہیں، یہ سب سے خوش نصیب جانور ہے. یہ انبیاء کی سواری رہا ہے. یہ انبیاء کی ایک آدھ نبی کی نہیں، کسی جناب عیسیٰ کی نہیں، جناب عزیر، جناب عزیز، ٹھیک ہے، سواری رہا ہے. کتنا باعظمت جانور ہے بھائی تم ہے. یہ جو گدھا جسے بول دیا جاتا ہے صاحب گدھا ہے، گدھا نہیں، اور باعظمت بھی ہے اور کتنا ہوشیار بھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ اسے گھر دکھا دیں، اس کے بعد آپ اسے لوٹ کرتے ہیں خود آتا رہے اس جگہ آ جاتا ہے نا. مگر انسان میں سے فرق کیا ہے جانور میں؟ بھائی یہی تو فرق ہے کہ یہ بے سوچے سمجھے جہاں ایک ڈگر پہ چلا دیا وہاں چلتا رہا. انسان کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈگر پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں حق اور باطل چھانٹنا ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. لہٰذا جدھر حق ہوگا ہمیں ادھر پہنچنا ہے. اچھا، دوسرا ایک فرق انسان اور جانور کا جو اہم فرق ہے، بہت اہم فرق ہے، اور آسان سے کیا فرق ہے انسان میں اور جانور میں؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانور کوئی بھی ہو، لے کر کے اونٹ سے اور بکری تک، جب اپنی غذا کھاتا ہے تو یہ سر جھکا کے کھاتا ہے. انسان غذا سر اٹھا کے کھاتا ہے. کبھی کسی انسان کو دیکھا جس نے سر جھکا کے غذا کھائی؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. یعنی کہ انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اپنے رزق کے سامنے بھی سر نہیں جھکاتے، یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے. صلوات علی محمد جتنے بھی جانور ہیں سب سر جھکا کے غذا کھاتے ہیں، مگر انسان ہے جو سر اٹھا کے غذا کھاتا ہے، جھکا کے نہیں کھاتا. بلکہ انسان غذا کو اٹھاتا ہے جب منہ تک لاتا ہے. اچھا، کوئی انسان ایسا ہے جو بغیر غذا اٹھائے کھا لے؟ یہ غذا اٹھاتے کیسے ہیں آپ؟ بس ڈائریکٹ منہ میں پہنچا دو، ہاتھ کی ضرورت کیا کر نہیں. پروردگار نہیں چاہتا کہ تم ایک نوالے کے لیے بھی بغیر وسیلہ کے نوالا حاصل کرو. ایک نوالا بھی پروردگار بغیر وسیلے کے آپ کے حلق تک نہیں پہنچا سکتا، تو چاہے جائے اتنا بڑا دین بغیر وسیلے کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ لہذا وسیلہ ضروری ہے. اب پروردگار نے اعلان کر دیا کہ امتحان ہوگا ان کے ذریعے، لہذا ملائکہ نے اپنی شکست مان لی اور آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے. ایک صلوات پڑھی محمد والے وہاں سے یہ اصول اور قانون قائم ہو گیا کہ اللہ کی طرف کا خلیفہ اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا کہ جو صاحب علم ہو، یعنی اس کے زمانے میں اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو. اب تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں خلیفہ کہتے کسے ہیں. دیکھیے خلیفہ ابھی 2-4 دن پہلے بھی میں جس کو کوئی سے مول صاحب نے ادھر یا ادھر بیان کیا ہے کہ یہ خلف سے بنا. شاید ابن صاحب نے بتایا کہ خلیفہ خلف سے بنا، جو بعد میں آنے والا ہے پہلے والے کی جگہ پہ وہ خلیفہ ہے. اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اختیارات یہ ہوتے ہیں کہ پہلے والے کی غیر موجودگی میں جتنے اختیارات اسے تھے وہ تمام اختیارات اس خلیفہ کو ہوتے ہیں. خلیفہ کے معنی ہے قائم مقام. قائم مقام اور آسانی سے سمجھا دوں خلیفہ کسے کہتے ہیں. آپ سب تمام مسلمان، عیسائی، یہود، یہ وہ اقوام ہے کہ جو گوشت کھاتے ہیں. بولے صاحب کھاتے ہیں آپ لوگ، ماشاء جی کھاتے ہیں، ہم سب کھاتے ہیں. مہاراج کبھی کسی قصاب سے جا کے پوچھا کہ نہیں ہمیں 1 کلو گوشت دے دو اور ایسے جانور کا دو کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں تھا، یہ کنکٹا تو نہیں تھا، ٹانگ ٹوٹا تو نہیں تھا؟ کبھی پوچھا؟ نہیں گئے کہ صاحب 1 کلو 2 کلو جس کی جتنی ضرورت ہے وہاں. یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی یہ عیبدار تھا یا بے عیب. 360 دن آپ نے گوشت کھایا بغیر معلوم کیے، مگر جیسے ہی عشرہ ذی الحجہ آتا ہے اب آپ ایک جانور کی تلاش میں نکلے. بار بار فون ہمیں بھی کر رہے کہ مول صاحب اتنا سا کان کٹ رہا ہے کہ اسے خرید لیں. ٹھیک ہے، تحقیق کی جا رہی کہ صاحب عیبدار نہ ہو، بے عیب. کیوں؟ ہم یہ قربانی کے لیے لے رہے ہیں، وہ ہم کھانے کو لیتے ہیں قربانی کے لیے. تو یہ قربانی کے اللہ کھانے آئے گا بھائی؟ ایک تو حبیب تم کھا رہے ہو. اللہ صاف صاف کہہ دیا کہ جب تم قربانیاں کرتے ہو مسلمانوں، ہم تک نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون. تو جب پہنچتا نہیں تو یہ تلاش کیسی؟ پھر اچھا کسی حدیث سے بتا دو کہ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہو جہاں جانور کی یہ نشانیاں لکھی ہوں کہ نہیں کنکٹانا ہو، ٹانگ ٹوٹانا ہو؟ کہ نہیں صاحب وہاں بھی نہیں، حدیث میں کسی میری نگاہوں سے گزری نہیں، کسی اور مسلمان کے ہاں گزری ہو تو بتاؤ. اور قرآن کی آیت پھر جو جانور کا حلیہ لکھ رہی ہو کیسا؟ کبھی ہر بات قرآن میں نہیں ہوتی.
تو بھائی جب ہر بات قرآن میں نہیں ہوتی تو تعزیہ داری کی کیوں پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ ماشاءاللہ جواب ملتا ہے ہر بات قرآن میں کوئی ہوتی ہے؟ کچھ عقل سے بھی سوچا جاتا ہے. سب سے پہلا جو ہادی ہے ہمارا وہ عقل ہے. کیا عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جو دمبا اسماعیل کے بدلے آیا تھا وہ تھا بے عیب، اور یہ جانور ہم اس دمبے کا خلیفہ بنا رہے ہیں. یہ بکرا ہم اس دمبے کی جگہ لے کے آ رہے ہیں. لہٰذا وہ بے عیب تھا، جنت کا تھا، تو ہم جنت کا تو نہیں لا سکتے، مگر کم از کم ظاہرہ عیب دار تو نہ ہو. تو جو پروردگار جانوروں کے خلیفہ میں ہی گوارا نہیں کرتا کہ جانور کے بے عیب جانور کی جگہ کوئی جانور عیب دار آ جائے، نہیں گوارا کر سکتا ہے کہ معصوم نبی کے مقام پر کوئی غیر معصوم خلیفہ بن جائے. خلیفہ یہی تو ہے نا. اچھا اب ایک تیسری مثال، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ میرے دوست ہیں پڑھے لکھے ہیں اور بیچارے ملازمت سے بڑے پریشان کے وہ صاحب کہیں نوکری نہیں مل رہی، کہیں کچھ خبر آئے تو بتائیے گا. ایک دن ہم نے اخبار میں پڑھا کہ صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ایک میتھ کے ٹیچر چدر ہوئے. ہم بڑے خوشی سے آئے، اپنے دوست سے کہا کہ بھائی وہاں تم ایسا کرو فارم دو، ہو سکتا نمبر آ جائے. کہا نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں. کیوں؟ پڑھے لکھے نہیں ہوں. پڑھا لکھا ہوں. وہ میتھ کا مانگ رہے ہیں، میں میتھ سے نہیں ہوں. تو بھیا پڑھا تو میتھ بھی ہوگا نا. کب پڑھا تو ہے مگر میتھ کا ہوں نہیں. ٹھیک ہے، مجھے اگر کہیں آرٹ سائڈ کا ہوتا تو مجھے بتاتی. تو بھیا پڑھے لکھے تو آپ بھی ہیں نا. کہنے میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں. پھر جب ہم نے اس نے دیکھا بھی زیادہ ضد کر رہے ہیں، اس نے ہماری لاج رکھنے کے لیے داڑھی ٹوپی وغیرہ کی، اس نے فارم بھر دیا. آگے بڑھ گیا، فارم جب پہنچے وہاں سلیکشن بھی نکال دیا گیا اور کہا بھائی تم اس کے حقدار نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس موضوع پڑھانے جا رہا ہے اس موضوع میں ماسٹر ڈگری اس پہ ہونا ضروری ہے. اب سرکار دو عالم آئے کس کے لیے تھے؟ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کی جگہ خالی ہو رہی تو بھرتی کس کی نکلنی چاہیے؟ بھائی فارم بھرنے کا حقدار نہیں ہے، فارم بھرنے کا حقدار نہیں ہے، بھلے سب کچھ جانتا ہے، جانتا سب کچھ ہے. اب سرکار کس لیے؟ قرآن نے بتایا کہ سرکار کے کام کیا تھے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے امیین میں نبی بھیجا جس کی ڈیوٹی، جس کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرے گا. اچھا آیات کے معنی کیا ہے؟ یہ نہیں قرآن میں نشان لگ رہی ہے آیات. آیات کے معنی ہے اللہ کی جلی و خفی نشانیاں، یعنی کچھ ظاہر ہے کچھ باطن ہے. جو مسلمان رسول کے باطنی علم کا گوارا نہیں کرتا اور قائل نہیں ہے تو وہ بھلا اس باطنی علم کے لیے کس کو لائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا جو کہ ہمیں نشانیوں کی، ہماری نشانیوں کی، ہماری آیات کی تعلیم دے گا اور کیا کرے گا؟ کتاب پڑھائے گا. اور پھر کہا تزکیہ نفس کرے گا. تزکیہ نفس سمجھ رہے؟ یہ اگر نفس سمجھ میں آ گئے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. اللہ نے نفس پر بڑا دھیان دیا ہے، کہیں کسی طرح کہیں کسی طرح. ٹھیک ہے، تزکیہ نفس کرے گا یعنی کہ تمہاری روحوں کو پاک کرے گا. نفس اصل میں ہم سوچتے دل ہے، دل نہیں ہے. نفس دراصل روح ہے. ٹھیک ہے، تمہاری روحوں کو پاک کرے گا. اچھا جو چیز پاک ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر. جو پاک کرتی ہے وہ چیز ہے مطہر، اور جو پاک ہو رہی ہے وہ ہے پاک. ہر پاک چیز طاہر ہے، مگر جو پاک کرنے کی صلاحیت، مگر دودھ ہے، دودھ طاہر ہے مطہر نہیں. دودھ طاہر ہے مگر مطہر نہیں، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. رسول آئے ہیں تمہارے نفسوں کی طہارت کے لیے. طہارت کے لیے شرط یہ ہے کہ مطہرات کے لیے شرط یہ ہے، مثال پانی ہے پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ماسٹر جی میرے گھر آئے اور انہوں نے چاہا کہ پانی بھرا رکھا تھا کہ اس سے ہاتھ پاک کرنے میں، ماسٹر جی اس پانی کو ہاتھ نہ لگائیے نجس ہے. پانی ہے مگر ہاتھ صلاحیت نہیں رکھتا پاک کرنے. شرط یہ تھی کہ جو شے پاک کرنے آئی ہے وہ خود بھی پاک ہو، وہ خود پاک ہو. اور اس کے بعد چلیے پانی تو پاک ہے مگر جس برتن میں وہ رکھا تھا وہ نجس تھا. پاک پانی ہم نے ایک نجس برتن میں بھر لیا تو کیا یہ پانی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں. برتن بھی ایسا طیب و طاہر چاہیے. ایک صلوات پہ محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی مطہر بھی پاک ہو اور اس کا ظرف بھی پاک ہو. اب لہذا سرکار دو عالم آئے تھے نفوس کی پاکیزگی کے لیے. کتنی ڈیوٹیاں ہو گئی؟
اب ان کے بعد جسے بھی ان کے منصب پہ آنا ہے وہ ایسا آئے جو ان کا تمام کاموں کو انجام دے. اور اگر کوئی ایسا آئے یہ کہہ دے کہ جب تک میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلیے اور اگر ٹیڑھا ہو جاؤ تو مجھے سیدھا کر دیجیے. تو جسے امت سیدھا کرے وہ ہمارا بنایا تو ہوا ہو سکتا ہے لیکن خدا کا بنایا ہوا نہیں ہوتا. وہاں پہلی شرط کہ علم ہو. اچھا جیسا منصب خالی ہو ویسا ہی آنا ہے نا. اب ایسا ہو کون؟ رسول جیسا آنا چاہیے. سوال یہ ایک سلوات پڑھی محمد والے. تلاش کرنا یہ ہے کہ رسول کے زمانے میں کوئی رسول جیسا ہے کہ نہیں ہے. 1400 سال بعد تو بہت دعوے دار ہیں کہ رسول ہم جیسا. بات ہے رسول کے زمانے میں کون ہے رسول جیسا؟ آج جس نے داڑھی رکھ لی وہ رسول جیسا ہو گیا کہ میاں رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے. اور ایک صاحب سے میری بات ہے کیسے کہ وہ ایک فضیلت وہ ہے جو رسول میں تھی وہ ہم میں بھی ہے. حضور بھی تبلیغ کو جاتے تھے، ہم بھی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا میں نبی بات تو صحیح ہے تمہاری، مجھے بتاؤ کہ رسول تبلیغ کے لیے مسلمانوں میں جاتے تھے یا مشرکین اور کفاروں میں جاتے تھے؟ تو آپ مسلمانوں میں کیوں جا رہے ہو؟ کسی مندر میں جا کر کے دیکھو نا. ہم تبلیغ کرنے آئے ہیں رسول جیسے. سوال بھائی محمد والے یہ صفت رسول کی ہمارے اندر ہے کہ لہذا رسول بھی تبلیغ کرتے تھے اور ہم بھی تبلیغ کرنے جاتے در در گھر گھر، ٹھیک ہے، گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی. میرے بات تو صحیح ہے مگر رسول کی سنت تو تب ہوگا نا. رسول جیسے تب ہوں گے جیسے ماحول میں رسول نے تبلیغ کی ویسے ہی ماحول میں آپ کریں. آپ تو تبلیغ یافتاؤں کو بہکانے جا رہے ہیں. وہ مسلمان کو میں کون کہنے والا کہ تبلیغ کر رہا ہوں؟ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بھیا نماز پڑھ لیا کرو. تبلیغ دین کوئی دوں گا انہیں. رسول آئے تھے کفار، مشرکین، عیسائی، مجوسی، یہودی، ان سب میں تبلیغ کی. آپ کسی ایک مندر میں چلے جائیں، صرف ایک مندر، نتیجہ خود سامنے آ جائے کیا ہونا ہے. مگر ہم ضرور مان لیں گے کہ بھی رسول آپ جیسے، ہم ضرور مان لیں گے کہ رسول آپ جیسے کے ساتھ یہ جو ہے ہمارے اندر صفات پائی. اب سرکار دو عالم کے زمانے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی سرکار جیسا تھا یا نہیں تھا. 1400 سال بعد تو ماشاءاللہ بتیرے ہو رہے ہیں کہ ہم جیسا رسول ہم جیسے. رسول کے زمانے میں کوئی ایک ایسا، اچھا بڑے سے بڑے صحابی کو دیکھ لیں، پوچھئے کہ آپ رسول جیسے، ہر صحابی وعدہ کرتا ہے کہ نہیں. آل رسول کبھی نہیں کہتے. آل رسول سے جب پوچھا تو آل رسول کی سب سے بڑی کڑی کا نام ہے حضرت علی. آپ نے فرمایا میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. مگر رسول نے کیا فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یعنی رسول جسے کہتے ہیں کہ یہ مجھ جیسا میں اس جیسا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ رسول ہم جیسا. اور یہ 1400 سال کے بعد کب اللہ کہتا ہے رسول ہم جیسا. ٹھیک ہے، علی نے کبھی نہیں کہا. آئیے اور رسول کی زندگی میں رسول جیسا سرکار نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی حسین مجھ جیسا میں حسین جیسا. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جگر اور لیور اور کلیجے اور اس کا حصہ نہیں ہے. بضعۃ منی، ٹھیک ہے، میرا حصہ ہے. فاطمہ میرا حصہ ہے. رسول رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا حصہ، محمد نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا حصہ، محمد حبیب اللہ ہے تو فاطمہ حبیبیت کا حصہ. یعنی جو محمد ہے اس کا حصہ ہے فاطمہ. لیکن فاطمہ نے کبھی نہیں کہا کہ رسول مجھ جیسے. رسول کہہ رہے آئیے تو ہوگی رسول کی بات کہ رسول نے اتنے بتا دیے مجھ جیسے. آنا کسے ہے؟ اس جیسے. اگر کسی ایک یونیورسٹی اور ایک کالج کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے تو اس جیسا ہی چاہیے جیسی جگہ خالی ہوئی ہے. اب یہاں سے خالی ہو رہی ہے درمیان سے مسلمانوں کے رسول رسالت کی جگہ، تو خلیفہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا رسول. بھائی رسول معصوم تو خلیفہ معصوم ہو. رسول ہاشمی خلیفہ ہاشمی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہہ بیٹھے ہیں بھائی ہم بھی معصوم ہیں، یعنی ہاشمی. رسول یہ ہو کہ جس کے ترک اولا نہ ہوا، لہذا خلیفہ ایسا ہو کہ جس کے خاندان سے ترک اولا نہ ہوا ہو. آئیے اب قرآن سے پوچھنے کو رسول جیسا. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ براءت، سورہ توبہ نام ہے اس کی. جب یہ اللہ کے رسول میں نازل ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اسے بہت جلدی مشرکین میں نشر کیا جائے، اس کی تبلیغ کے لیے بھیجو. اب سرکار نے صحابہ میں جو سب سے بزرگ صحابہ تھے، ایسے ہی نا، جو سب سے بزرگ صحابی تھے ان کا انتخاب. اچھا اعتبار بزرگوں ہی پہ کیا بھی جاتا ہے.
پہلا نمبر بزرگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ابھی آپ اس کام کو کریں. ٹھیک ہے, بزرگ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, رسول کا فیصلہ ہے, ہم رسالے کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کر سکتے, نہ ہمیں حق ہے. لہٰذا ابھی یہ چند قدم چلے ہی نہ تھے جو فوراً جبرائیل پلٹ کے بعد بس آئے. یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے کہ یا تو خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم جیسا ہو. اب اگر رسول خود جائیں تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ رسول کی زندگی میں کوئی رسول جیسا نہیں. رسول اگر اس بزرگ کو جانے دیں تو یہ طے ہو گیا کہ وہ رسول جیسا, اور رسول اگر اسے بلا لے خود بھی نہ جائے کسی تیسرے کو بھیجے تو جو طے ہو گیا کہ جسے بھیجا ہے وہ رسول جیسا. جب حیات رسول میں رسول جیسا تو بعد رسول کس نے حق دیا کہ اسے ہٹایا جائے دوسرے کو لایا جائے. صلوات پڑھیں محمد والے بے شک کوئی حق نہیں بنتا. اچھا اس کے بعد آئی, یہ تو سرکار کی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی, قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دیا, قرآن کے مفہوم. اب آئے کہ جو خلیفہ بنے تھے یہ خود مخر تھے اس بات پہ کہتے کہ علی عالم ہے, اسی لیے دیکھنا پڑے گا نا. ہو سکتا ہے انہیں علم ہو, گمان ہو کہ ہم عالم ہیں, ایسا ہو جاتا کہ میں ہوں تو کچھ نہیں, میں تو حقیقت ایک طالب علم بھی نہیں ہوں, مگر میں بیٹھے ہوں سمجھے ہوں کہ میں مجھ سے بڑا کو ہم. ہو سکتا ہے ایسا گمان ناقص ان کے ذہن میں, لیکن نہیں, ان کے ذہن میں گمان نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن یہودیوں کا ایک وفد آیا مسجد نبوی, رسول کی وفات ہو چکی ہے. اس نے آ کر کے سلام کیا یا رسول اللہ کہہ کر, کیونکہ وہ نہیں جانتے ان میں کون رسول ہے, نہ اسے معلوم ہے وفات ہو چکی ہے. انہیں سوچا اتنے سارے لوگ بیٹھے انہیں میں کوئی رسول ہوگا. بس جیسے یہ کہا تو سب صحابیہ کرام جو ہے رونے لگے, رسول کو یاد کیا, یہ رونے لگے. یہ رونے کے بدعت کے فتوے 1400 سال بعد آ رہے ہیں, وہاں یہ رو رہے تھے, یہ روایت ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے روایت ہے, رونے لگے. بس اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے کیا کچھ قصور ہو گیا, میں غلط جگہ پہ آ گیا, آپ لوگ میں نے سلام کیا ہے. کہا کہ ہم اپنے حبیب اپنے دوست کی محبت میں رو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں رونا سیرت صحابہ, محبت میں رونا سیرت صحابہ ہے. کہ محبت میں رونے کی کیا بات ہو گئی, کہ جس کو تم نے سلام کیا ہے وہ دنیا میں نہیں, مثال پا گئی. کہا تو پھر یہ بتاؤ کہ ان کی جگہ پر کون ہے. یہودی ہے مگر جانتا ہے کہ نبی جگہ کو خالی چھوڑ کر کے نہیں جائے گا, اور اسی مجمع نے کسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے ان کی جگہ, ٹھیک ہے. اور رواج یہ کہہ رہی کہ وہاں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے, تمام صحابہ تھے, کرسی داری چل رہی سرکار کی, بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر چل رہا ہے. کہا کہ یہ صاحب نہیں, یہ خلیفہ ہیں. تو اس نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں, خلیفہ جب آپ خلیفہ ہیں رسول کے تو کیا جواب دو گے. تو فوراً خلیفہ مقر ہوئے گا, نہیں میں تو نہیں دے پاؤں گا. ہم میں امت محمدی میں سب سے بڑے عالم یہ علی بیٹھے ہیں, سب سے بڑے عالم یہ علی بیٹھے. اللہ نے کیا کہا ملائکہ سے کہ علم کے ذریعے امتحان ہوگا, خلیفہ وہ بنے گا جو صاحب علم ہو. اب چاہے آدم ہو چاہے ملائکہ, یعنی معصومین میں سے اللہ انتخاب نہیں کر رہا ہے. آدم بھی معصوم, فرشتے بھی معصوم, اللہ نے معصومین کے لیے قید علم کی لگا دی, اور جہاں ایک معصوم ہے غیر معصوم مخر ہوئے کہ صاحب ایسا ہے کہ میں سوال کا تو جواب آپ کے لیے جیسے بھی سوال ہوئے نہیں ہے. اس نے سے پوچھا ہے کہ میں سوال کر سکتا ہوں. کہا کہ نہیں, امت محمدی میں سب سے بڑے عالم یہ ہے, ان سے سوال ہوگا. اتنا ہی کہنا تھا کہ یہودی سوال نہیں کرتا, بلکہ دوسرا اپنی طرف سے ایک سوال کرتا ہے خلیفہ سے کہ خلیفہ اتنا بتا دو کہ جب تم نے یہ مان لیا کہ سب سے بڑے عالم یہ ہیں تو تمہیں حق کس نے دیا کہ تم خلیفہ بن گئے. یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا جب تم مان رہے اس بات کو. اور یہ جواب دیتے ہیں کہ صاحب میں نہیں بن رہا تھا, مجھے بنا دیا گیا. اب جب بنا دیا گیا اس لیے قرآن سورہ الحجر کے اندر آیت موجود ہے, آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر میرے نمائندے کے سامنے تم پتھروں کا بھی بنا کر کے لے آئے تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ جہنم میں پہلے بنانے والے اور بعد میں بننے والا, ٹھیک ہے. تو جو پروردگار پتھروں پر رحم نہ کھائے تو اگر کوئی انسانوں کو بنا لے تو پہلے بنانے والا اور پھر بننے والا. اب لہذا سرکار کے جتنے جانشین ہوں گے 12 کے 12 سرکار نے نام گنائے باقاعدہ اپنے خلیفہ ہوں گے کہ میرے بعد میری امت 12 خلیفہ ہوں گے. ہر کتاب میں موجود ہے, اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے کہ ہمارے بنا کے نہیں ہے, نہیں, سب کے یہاں موجود ہے.
نام بلدیت لقب اور نسل کہ وہ سارے ہاشمی ہوں. اب لہذا آپ سوچیں کہ 12 اماموں کی تعداد کہاں؟ یہ ناجی ناری اسی بحثی بیکار ہے. رسول نے 12 بتائے، اب کہیں 12 سے یا تو زیادہ ملے گی یا 12 سے کم ملے گی. 12 کی تعداد فقط ایک ہی فرقے کے اندر پائی جاتی ہے، ایسی پائی جاتی ہے کہ فرقے ہی کا نام 12 پڑ گیا، اثنا عشر. ٹھیک ہے، اثنا عشر فرقے ہی کا نام پڑ گیا. اب یہ سب کے سب عالم ہوں گے، یہ اصول قائم ہو گیا ہے جتنے رسول کے خلیفہ ہوں گے سب ایسے ہی عالم ہوں گے جیسے رسول اللہ عالم تھے. یہ ایک لمحے کے لیے بھی. اب چنانچہ یہ تو حضرت علی کا علم میں نے آپ کو ثابت کیا. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک ایک بزرگ تشریف لائے. سرکار استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، پہلو میں بٹھایا، کہا میرے بھائی خضر کس لیے آنا ہوا؟ کہا رسول اللہ ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا. کہا نہیں مسئلہ مجھ سے نہیں، میں نواسا بیٹھا ہوا ہے حسن، یہ بتا دیں گے ان سے معلوم کر لوں. عجیب بات ہے، بزرگ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری توہین نہ کرائیے، میں تو آپ سے معلوم کرنے آیا ہوں. آپ بچے سے کہہ رہے نہیں. یعنی اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں یہ ثابت کر دیا کہ حسن و حسین صرف ہماری امت کے امام نہیں ہیں، یہ پیغمبروں کے بھی امام ہیں. ایک صلوات پڑھی محمد والے اپنی حیات طیبہ میں سرکار یہ بتا کے گئے اور سمجھا کے گئے. اچھا امت تو نہیں جانتی، صحابی نہیں جانتے تھے، کون آئے؟ جب وہ چلے گئے مسائل معلوم کر کے تو لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کون شخصیت تھی؟ کہا یہ میرے بھائی خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام. تو امامت کا منصب، خلافت کا منصب یہ معمولی نہیں ہے کہ ہر کسنا کا. مثال کے طور پر کیونکہ بات خلیفہ کی چلی، خلیفہ آپ کی سمجھ میں آ گیا خلیفہ کہتے کسے ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں نہ ہوتا محرم میں اور میں چلا گیا، آج ہے جمعہ، تو جو بھی مولوی صاحب جمعہ پڑھاتے وہ کیا ہوتے؟ وہ میرے خلیفہ ہوتے. اور میں کوئی انتظام نہ کر کے جاتا اور میں تم سے کہتا میں انتظام کر کے جا رہا ہوں میں جمعے کا، اور ایک گوالیہ کو چھوڑ جاتا، تو ایمانداری سے بتائیے گوالیہ کو چھوڑ جاتا میں نے توہین کس کی تھی؟ توہین میری تھی اور خلیفہ کی. اگر ہم نے خلیفہ ایسے چن لیے تو کبھی یہ سوچا کہ یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ لہذا جیسا رسول ہے ویسا خلیفہ چاہیے. اب یہ بنو امیہ اور بنی ہاشم ان کے درمیان جو جنگ ہے، یہ جنگ کاہے کی جنگ ہے؟ یہ کاہے کی دشمنی ہے آپس میں. یہ دشمنی ہی اس بات کی ہے کہ پروردگار نے ہمیں کچھ نہ سمجھا، سارے منصب انہیں کو دے دیے. خانہ کعبہ کے متولی یہ، رسول ان کے گھر میں، امامت ان کے گھر میں، طہارت ان کے گھر میں، لہذا یہ دشمنی ان کے اندر قائم ہو. اچھا دشمنی بھی کیسے؟ یزید امام حسین علیہ السلام کھلا دشمن ہے، تمام مسلمان اس پہ متفق ہیں. یزید کا باپ دو اماموں کا دشمن میں ایک وقت حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی کی جنگ ہوئی باقاعدہ، اور امام حسن سے سلو ہوئی ہے، وہ باقاعدہ پورے حالات معلوم. اب معاویہ کا باپ ابو سفیان، وہاں ایک دیوبند کے طالب علم نے اپنے استاد سے سوال کر لیا کہ وہ صاحب ایک سوال جو ہے میرا بتائیے، حل نہیں ہو رہا اس سے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ اسلام میں دو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. کہا کون سی؟ کہا کہ ایک تو ایمان ابو طالب، کفر ابو طالب، اور ایمان ابو سفیان. ایمان ابو سفیان اور کفر ابو طالب میری سمجھ میں نہیں آتا. تو فوراً کہتے ہیں کہ اسلام کی باتیں اس وقت تھوڑا گمراہ ہو جاؤ گے. کہا کہ اسلام کی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ کہا مول صاحب استاد صاحب کی سمجھ میں آج سے گمراہ ہو گیا. اگر اسلام کی باتیں گمراہ کریں گی تو راہ نجات دکھائے گا کون؟ کہا کہ اسلام کی باتیں گمراہ ہو جاؤ گے. تو طالب علم نے سوال کیا، اب استاد کو کوئی جواب نہیں. طالب علم کہتا کہ استاد میں نے تو سمجھ لیا میں گمراہ ہو گیا، مگر تمہیں جواب دے کے جا رہا ہوں. میں تو جا ہی رہا ہوں یہاں سے گمراہ ہو چکا بقول آپ کے کہ اسلام کی باتیں گمراہ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسلام کی باتیں ہیں. اور لہذا جواب یہ ہے کہ بتاؤ کہ ابو سفیان نے تمام زندگی رسول سے دشمنی نکالتا رہا، اسلام پہ کوئی احسان نہیں کیا. جہاں دیکھا اسلام کا مخالف، یعنی یہودیوں کو یکساں رہا ہے رسول کے خلاف، عیسائیوں کو یکساں رہا ہے، مشرکین کفار سب کو یکسانے والا. اور ابو طالب جو سینہ سپر ہے رسول کے، جو اسلام کے خلاف اور رسول اسلام کے خلاف جنگیں کر رہا ہے وہ تو مومن ہو گیا، اور جو رسول اور اسلام کو بچا رہا ہے اسے آپ کافر کہتے ہیں.
کہا کہ سرکار اگر یہی کفر اور ایمان کا فرق ہے تو پھر مجھے آپ ابو طالب جیسا کافر مان لیں، میں ابو سفیان جیسا مومن بننے والا نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا۔ تو میرے عزیزوں یہ سوچنے کی چیز، اسلام کیا ہے؟ اسلام عقل و دانش کا مذہب ہے۔ تو یہ دشمنیاں ہیں، دادا سے دشمنی چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابو سفیان کی دشمنی سرکار سے، معاویہ کی دشمنی علی و امام حسن سے، اب لہذا کہ جہاں نسل میں دشمنی پیدا ہو گئی وہ کچھ کر سکتا ہے مگر یہ دشمن پوشیدہ رہے۔ حسین نے بڑا کام یہی کیا کہ دشمن کے چہرے سے نقاب کو پوشیدہ رہے، ورنہ ہر آدمی سوچتا تھا کہ قبیلوں کی جنگیں ہیں ان کی آبشی۔ امام حسین نے کہا کہ یزید اگر تیرے پورے خاندان سے نقاب کو نہ نوچ لیا، ورنہ سب مومن 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 مومن۔ اسے بھی پرسوں ایک بچے نے سوال کیا کہ صاحب یہ اسلام تو جب بھی بچ سکتا تھا کہ امام حسین اگر سارے یزیدوں کو قتل کر دے دیں، اسلام تو بچ ہی جاتا ہے جب خود ہی شہید کیوں ہو گئے؟ سوال واقعی اچھا ہے نا؟ میں بیٹا ہاں باقی بچ جاتا اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی، ایک ختم ہو جائے بچا پائے کا، پھر ایسا کیوں نہیں کیا، خود کیوں شہید ہو گئے جب کہ طاقت بھی ایسی کہ حضرت عباس کے خود پار نہ کر سکا؟ میں بیٹا اسلام تو بچ جاتا مگر تاریخ بھی حسین کو ظالم لکھی۔ حسین نے اسلام ہی کو نہیں بچایا ہے بلکہ ظلم کے خلاف اٹھنا سکھایا تھا، اور جب ظلم کے خلاف تبھی اٹھا جائے گا جب ظلم برداشت کیا ہو۔ یہ ہے وجہ۔ بچے کی سمجھ بات آ گئی، کہاں بات تو صحیح ہے۔ تو میرے عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ وہ دشمنی پنپتے پنپتے کربلا میں جوان ہو کر کے سامنے آئی۔ ادھر دین کا دشمن یزید، خود تاریخ اسلام بہت سے انہوں نے لکھی ہے، محررین نے، بہت سے لیکھکوں نے، مگر ایک ذاکر حسین نے تاریخ اسلام لکھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ خبردار یزید کو مسلمان نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یزید کو مسلمان کہہ دیا تو اسلام کے ماتھے سے خون علی اصغر کا کلم کا داغ نہیں ہٹ سکتا۔ یزید کو مسلمان مت کہنا۔ آج یزید کے پیروکار نظر آتے ہیں، وہ کہہ رہے کہ مسلمان بھی مت کہنا۔ تو میرے عزیزو کربلا میں ماں بین کفر و نفاق و اسلام کے جنگ، رات کی میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام حسین نے پہلے کفر ثابت کیا ہے، اس کے بعد آپ نے حملہ کیا ہے کہ اب جنگ حسین کو کرنا واجب ہو گئی۔ آپ نے پہلے یہی پوچھا کہ مجھے کس بغض میں قتل کرنا چاہتے، تو سب کی ایک ہی آواز تھی کہ آپ کے باپ کے بغض میں۔ تو سرکار فرما چکے تھے کہ علی تجھ سے کوئی مومن نہیں لڑ سکتا۔ جب کفر و نفاق ثابت ہو گیا تو حسین نے تلوار نہیں کیا۔ میرے عزیزوں 3 روز سے حسین کے بچے بھوک ہو گیا، برقع آپ 7 محرم میں ہو گیا، آج شب ہفتہ ہے، اب شام آنے والی ہے 7 محرم کی۔ ہمارے یہاں کی تاریخ جناب علی اکبر سے منسوخ کی جاتی ہے، شہادت سب 10 تاریخ میں۔ میرے عزیزوں صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، سامنے فوج میں یزیدی فوج میں شادیانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، نقارے پیٹے جا رہے ہیں۔ ادھر حسین نے انہی نقارے اور شادیانوں کی آوازوں کے مابین علی اکبر کا شانہ پکڑا اور کہا کہ بیٹا علی اکبر صبح کی اذان کا وقت ہو گیا، بیٹا میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی صبح کی آخری اذان ہے ہماری زندگی، میں چاہتا ہوں کہ میں شبیہ پیغمبر کی زبان سے آواز بیٹا بالکل دستے اذان پہ پہنچو اذان۔ پر جناب علی اکبر نے جب بابا کی خواہش کو دیکھا تو آپ دستے اذان کی طرف جا رہے تھے، یہ آواز خیموں تک پہنچی کہ آج علی اکبر اذان کہیں۔ پر جناب زینب نے حسین کو بلایا کہ ماں جائے، ہم بیویوں کی خواہش یہ ہے کہ سنا ہے کہ علی اکبر اذان کہہ رہے ہیں، کہ علی اکبر سے کہنا اتنی آواز میں اذان کہے کہ خیمے میں علی اکبر کی پتیاں علی اکبر کی آواز اذان کو سننا چاہتی ہیں۔ کبھی سوچئے کہ اذان خیموں سے کوئی دور نہیں ہو رہی تھی، مگر کبھی تصور کیا کہ یہ زینب کیوں کہہ رہی ہے، یعنی پیاس کے سبب آوازیں ختم ہو چکی ہیں، گلوں سے آواز نہیں نکل رہی ہے کہ بھیا علی اکبر سے کہنا کتنی آواز سے اذان کہہ دے کہ خیموں میں بیویاں آواز سن لیں۔ تو حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، کہا کہ بیٹا علی اکبر تیری بیویوں کو تمنا ہے کہ تیری آواز سے اذان سننا چاہتی ہے، بیٹا بلند آواز سے اذان کہہ۔ تو علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتے ہی ہیں، آواز حلق سے باہر نہیں آتی۔ ہاں بابا اگر آپ کی بہنوں کو یہ خواہش ہے میری اذان سننا چاہتی ہے تو بابا اعجاز امامت دکھا۔
بابا آپ ایمان وقت اعجاز دکھا دو. بابا اگر آپ کی بہنیں خواہش مند ہیں تو علی اکبر کی خواہش یہ ہے کہ میری آواز میں وہ تاثیر پیدا کر دو کہ مدینے میں ایک میری بہن سورا بھی ہے, میری آواز اذان مدینے میں میری بہن سورا سن لے. وہ حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر جاؤ, یہ تمہاری آواز صرف فاطمہ سورا تک نہیں پہنچے گی, یہ آواز تو بیٹا قیامت تک فضاؤں میں گونجتی رہے گی, قوم کے ہر نوجوان کے کانوں میں جاتی رہے گی. اے بیٹا جو تیرے محب نوجوان ہوں گے اس آواز پہ یا لبیک کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے. اے بیٹا اذان کہو. بس تاریخ کہتی ہے علی اکبر گلدستہ اذان پہ پہنچے. نادر علی اکبر مصلی پہ پہنچی, بیویوں نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا, زینب نے دعا کی, علی اکبر نے آواز دی اللہ اکبر. زینب نے کہا پروردگار اس آواز کو ہمیشہ باقی رکھنا. بیویوں نے آمین کہی. یہ آواز فضاؤں میں گزرتی ہوئی مدینے میں فاطمہ زہرا کے کانوں میں پہنچی. فاطمہ زہرا بستر سے اٹھی, جا کر کے دادی ام سلمہ میرے بابا کا قافلہ آ گیا, کہیں قریب میں ہے. کہا بیٹی کیسے معلوم ہوا؟ کہا دادی ابھی علی اکبر کی آذان کی آواز آئی ہے, علی اکبر کی آذان کی آواز آئی ہے. دادی میرے بابا کا قافلہ آ گیا. وقت گزر گیا. وہ وقت آیا جب علی اکبر سینے پہ سینہ کھا کر اپنے بابا کو آواز دیتے ہیں بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کرو. حسین لاش علی اکبر پہ پہنچے, دیکھا کہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے. کہا کہ بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں؟ کہا بابا برچھی کی ہڈی ہے تو سینے میں ٹوٹ گئی, وہ چپ رہی ہے, درد ہو رہا ہے. کہا بیٹا ہم انی تو نکالیں گے بیٹا, مگر کچھ وصیتیں ہوں تو وہ کریں. حسین جانتے ہیں کہ انجام کا ہو, حسین کو انجام معلوم ہے, پہلے وصیتیں معلوم کر رہے ہیں کہ بیٹا کچھ وصیت ہے, کوئی تمنا؟ کہا بابا ایک تمنا ہے, تمنا یہ ہے کہ جب مدینے سے میں چلا تھا تو اپنی بہن فاطمہ زہرا سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ بہن علی اکبر تمہیں لینے آئے گا. اے بابا اب زندگی سے یاس ہو چکی ہے, اب علی اکبر نہیں جا سکتا. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کی ایک مرتبہ زیارت کر لوں. تو حسین نے اتنا سنا, چہرے علی اکبر کے ہاتھ پھیرے, انگلیوں کا ملن کیا, کہا کہ بیٹا زیارت کرو. علی اکبر نے دیکھا, کہا کہ بابا محلے بنی ہاشم نظر آ رہا ہے لیکن میری بہن نظر نہیں آتی. بیٹا ذرا اور غور کرو. کہا بابا بیت الشرف نظر آ گیا, بہن نظر نہیں آتی. کہا بیٹا اور غور کرو. کہا بابا روزے رسول نظر آ رہا ہے, بہن نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ علی اکبر کی چیخ نکلی اور کہا کہ بابا ہاتھوں کو ہٹا لو, دیکھا نہیں جاتا. کہا بیٹا کیا دیکھا؟ اے بابا میری بہن اس مقام میں بیٹھی ہوئی میرا انتظار کر رہی ہے,